یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے. یہ ڈرتے ہیں جو سب سے میرٹ پہ ہے اس کو آرمی چیف بننا چاہیے. یہ پرائم منسٹر کی سوال دی گئی. پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر جو ہے فیصلہ کریں گے. پاکستان میں آرمی چیف کون ہوگا اس کا فیصلہ تو صرف چند روز میں ہونا ہی ہے، لیکن پورا ملک بظاہر ایک شدید بحرانی کیفیت میں ہے. کیا صرف ایک فرد کی تقرری سے یہ کرائسس ختم ہو جائے گا؟ میرا نام عالیہ ناز کی ہے اور آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. آرمی چیف پاکستان میں وزارت دفاع کے تحت ایک فورس کے سربراہ کا عہدہ ہے. ملک میں گریڈ 22 کے درجنوں دوسرے افسر بھی تعینات کیے جاتے ہیں، لیکن ان سے لنکڈ بحران تو دور کسی کا ذکر تک نہیں ہوتا. تو بحران اس عہدے پر تقرری سے پیدا ہوتا ہے یا بحران پیدا کر کے تقرری کا فیصلہ کرایا جاتا ہے؟ آج پروگرام میں اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ویسے پاکستان کی سیاست میں سول ملٹری تعلقات ہمیشہ سے ایک سٹکنگ پوائنٹ رہے ہیں. اب تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی پر ہر بار پہلے سے بڑا بحران پیدا ہو جاتا ہے. ویسے ماضی میں ملٹری میں بڑی اپوائنٹمنٹس یا اختلافات کے بعد بظاہر مات سیاسی پارٹیز کی ہی ہوئی. 1999 میں جنرل مشرف کو ہٹانے کی کوشش پر نواز شریف کا تختہ الٹ دیا گیا. 2012 میں میمو گیٹ اسکینڈل کے بعد یوسف رضا گیلانی کی وزارت عظمیٰ گئی. 2013 میں جنرل راحیل شریف اور نواز شریف میں اختلافات ہوئے. بعد میں نواز شریف نااہل قرار دے دیے گئے. گزشتہ 3 دہائیوں میں بڑے پولیٹیکل لیڈرز کو سائیڈ لائن کرنے اور الیکشنز میں مداخلت کے الزامات بھی لگتے رہے، لیکن سابق وزیراعظم عمران خان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے سیم پیج پر ہونے کے دعوے خود عمران خان نے کیے. لیکن ISI کا نیا DG کون ہوگا، اس معاملے پر عمران خان کے بھی تعلقات گزشتہ سال ستمبر میں فوجی اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہو گئے. اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں بظاہر دراڑ کے بعد PTI کی حکومت گئی اور اس کروشل موقع پر جب نیا آرمی چیف تعینات ہونا تھا PDM کی حکومت بن گئی. نئی اپوائنٹمنٹ پر رسا کشی نے ایک ایسا کرائسس پیدا کر دیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی، اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح بند گلی میں دکھائی دے رہی ہے. تو اس موجودہ کرائسس پر سیاسی پارٹیز کی پوزیشنز کیا ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں کہ آصف زرداری اور نواز شریف نومبر میں اپنا فیوریٹ آرمی چیف لے کر آنا چاہتے ہیں، کیونکہ بقول ان کے اگر کوئی تگڑا آرمی چیف آ گیا، ایک محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ ان کا احتساب کرے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف ہی کریں گے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے تلقین کی ہے کہ اپوزیشن اس معاملے کو متنازع بنا کر سیاست نہ کرے اور جس طرح سے آئین اور قانون میں لکھا ہے یہ معاملہ اسی طرح مکمل ہونا چاہیے. پاکستان کے صدر عارف علوی کے خیال میں نئے آرمی چیف کے لیے آئین میں مشاورت لازمی نہیں ہے، لیکن مشاورت ہو جائے تو اچھا ہے. سول سوسائٹی کی طرف سے ایک تجویز یہ آئی ہے کہ سپریم کورٹ کی طرح سینئر ترین جنرل ہی آرمی چیف بنے اور ایکسٹینشن کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس موجودہ کرائسس کا ذمہ دار کون ہے اور کیا نئے چیف کی تقرری سے بحران حل ہو جائے گا؟ کرائسس ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس میں سبھی لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس کے ذمہ وار تو خود فوج تو نہیں ہو سکتی، البتہ سیاستدان ہے اس کے ذمہ وار، جو ان کی آپس میں لگی ہوئی ہے نا گیم کھیلنے کودنے والی، یعنی کہ میری باری آئے. ابھی جو کرائسس اور جو سچویشن ہے وہ ڈیفینیٹلی اگر اس میں پیچھے غیر ملکی طاقتیں تھیں تو اس میں جب تک ہمارے اپنے اندر سے لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. ذمہ دار اس کا سارا سیاستدان ہے، فوج کا کوئی مداخلت نہیں ہے، فوج اپنا کام کر رہی ہے اور سارا دار و مدار سیاست پر ہے. دیکھیں فوج کا کام تو نہیں ہے کرائسس پیدا کرنا، فوج کا کام تو ملک کی حفاظت کرنا ہے. پولیٹیکل کرائسس جب تک سیاستدان خود کو صحیح نہیں کریں گے تو نہیں ختم ہوں گے. ٹھیک ہے، پلیئرز چینج ہوتے ہیں، پوزیشنز چینج ہوتی ہیں، گیم وہی رہتی ہے. خیر اب گیم جو بھی ہے یہ بات تو سچ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ بحرانوں سے ناآشنا نہیں ہیں. 2016 میں ان کا تقرر بھی ایک بحران کے بعد ہی ہوا تھا. اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی ایکسٹینشن کی قیاس آرائیوں اور کوششوں کے بعد بالآخر جنرل باجوہ تعینات ہوئے. کچھ ہی عرصے بعد پاناما لیکس میں فوج کے کردار کی بات ہوئی اور پھر نواز شریف کو گھر بھیج دیا گیا. پھر 2018 کے جنرل الیکشن میں نواز شریف نے فوج کے سیاسی کردار کو ایشو بنایا. الیکشن PTI نے جیتا اور عمران خان کی حکومت کے ساتھ ایک ہی پیج کے نعروں سے لگا کہ اب کوئی بحران نہیں ہوگا. لیکن جلد ہی خود جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا بحران پیدا ہو گیا. وہ کام جو پہلے خاموشی سے ہوتا تھا سپریم کورٹ کے حکم پر نئی قانون سازی اور کھلی بحث کا موضوع بن گیا.
پھر فوج نے وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر ISI کے نئے سربراہ کے تقرر کا اعلان کر دیا، جس کے بعد تو لگتا ہے سارے صفات پھٹ گئے اور دنیا بدل گئی۔ اور اب تو یہ لگتا ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملے یا نہیں، پچھلے سال ستمبر میں شروع ہونے والا بحران آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس طرح کے بحران جہاں ایک طرف ملک کو سیاسی اور اکنامک غیر یقینی میں دھکیل دیتے ہیں، وہیں عام لوگوں کی روزمرہ کی زندگی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ آئیں آپ کو فیض آباد کے ایک دکاندار سے ملاتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ہم تو قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری تو کوئی گردن کو دبوچ لیتا ہے۔ کوئی بھی لانگ مارچ آنا ہو تو سب سے پہلے فیض آباد کو کلوز کرتے ہیں، یہاں کنٹینر سے بند کر دیتے ہیں۔ گورنمنٹ بھی بند کرتی ہے اور مختلف پارٹیاں جو پروٹیسٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی اس جگہ کو کلوز کرتی ہیں یا یہاں بیٹھ کے دھرنا دیتی ہیں، جس سے ہمارا بزنس بالکل تباہ ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ 10 دن کے لیے بند کریں، 5 دن کے لیے بند کریں، 15 دن کے لیے بند کریں، لیکن اس کا ایفیکٹ ہمیں جو ہے نا آگے 6 مہینے تک جو ہے نا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ PTI کا جو ہے نا لانگ مارچ آ رہا تھا، انہوں نے فیض آباد کو بند کر دیا، 6-7 دن انہوں نے بند کیے رکھا، اس سے ہماری جو ہے نا بہت زیادہ بزنس جو ہے نا خراب ہو گیا۔ وہ سردیوں کا سیزن بھی جو ہے نا ہمارا جو ہے نا اس کا سٹارٹ ہی جو ہے نا غلط طریقے میں ہو گیا۔ یہ ایسے ہے جیسے کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو تو پہلے 10 اوور جو ہے نا نکال دیے جائیں تو گیم کیا بچے گی۔ تو ہمارے تو اس طرح جو ہے نا ہر سیزن میں 5 دن 10 دن 15 دن وہ ہمارے جو ہے نا نکل جاتے ہیں، جس سے ہم پورا سال جو ہے نا نہیں سنبھال سکتے۔ اور آرمی چیف کی تقرری ٹویٹر پر بھی ایک مسلسل موضوع بحث ہے۔ محمد فیصل نے لکھا کہ آرمی چیف کی تقرری ایک اندرونی اور خفیہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے آرمی چیف کے بارے میں فیصلے کی باتیں برطانیہ میں ہو رہی ہیں۔ مائیکل کوگلمن نے لکھا کہ پاکستانی فوج کے ڈیفینسو ہونے کے بارے میں یا اس کی مقبولیت کم ہونے کے بارے میں کتنی بھی باتیں ہو جائیں، اگلے چیف کی تعیناتی اب بھی کرائسس کا محور ہے، جس سے ادارے کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ حمزہ اظہر سلام نے لکھا کہ عجیب ہے کہ پاکستان میں کسی کو اکانومی کی نہیں پڑی، لیکن ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اگلا آرمی چیف کون بنے گا اور عمران خان واپس کب آئیں گے۔ اور حسن خان نے لکھا کہ کاش وہ دن آئے جب پاکستان میں مشکل سے کسی کو آرمی چیف کا نام تک پتا ہو۔ وہ دن خیر جب آئے گا تب آئے گا، فی الحال تو پاکستانی سیاست میں فوج کے رول سے انکار کافی مشکل ہے۔ فوج تو سٹیک ہولڈر ہے پاکستان میں، اگر ہم مانیں یا نہ مانیں، فوج تو پاکستان میں ایک پوری دنیا میں ہر جگہ سٹیک ہولڈر ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے یہ بات ایک انٹرویو کے دوران کہی تھی۔ ان کا یہ بیان اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو کم و بیش ہر سیاستدان فوج اور اس کے سیاست میں مبینہ انفلوئنس کے بارے میں رکھتا ہے، یعنی آرمی چیف کا پولیٹیکل ٹلٹ کس طرف ہے۔ حکومتی جماعتیں یہ سمجھتی رہی ہیں کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہوں گی تو یہی ان کے حکومت میں رہنے کی گارنٹی ہے، تو دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کا خیال یہ رہا ہے کہ اگر آرمی چیف ان کی مرضی کا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ الیکشن میں رزلٹ ان کے حق میں ہوگا۔ آج عمران خان اسی سوچ کو الفاظ دے رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس آرمی چیف کی تعیناتی سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اگر موجودہ آرمی چیف ایکسٹینشن لے لیتے ہیں، جس کے لیے وہ اب تک تو انکار کرتے آئے ہیں، تو اس سچویشن سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، اور نئے آنے والے آرمی چیف کے لیے بھی سیاسی بیگیج کیری کرنا ایک چیلنج سے کم نہیں ہوگا۔ سوال شاید یہ ہے کہ موجودہ کرائسس صرف ایک تقرری کی وجہ سے ہے یا پھر دراصل پاکستانی سیاست میں فوج کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ رول کی علامت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت جب پاکستان کو شاید اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران کا سامنا ہے، وہ اپنی تاریخ کے بدترین سیلاب سے ہونے والے نقصان کا بھی حساب ہی لگا رہا ہے، ملک، اس کے تمام ادارے، سیاسی قیادت ایک ایسے بحران سے ڈیل کر رہی ہے جس کی اگر دیکھا جائے تو ایک جمہوریت میں کوئی جگہ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔